السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ کی اس نئی سیریز کے اندر۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر وقار بھٹہ صاحب جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر کافی جو ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں انفرٹیلیٹی اور ادر ڈیزیزز کے بارے میں۔ تو ہم نے پوڈ کاسٹ کی ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم کافی زیادہ ڈیٹیل میں ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے مختلف، اور آج کل جو میجر پرابلمس چل رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے کہ انفرٹیلیٹی کیوں اتنی زیادہ ہو چکی ہے، مرد کا بانجھ پن ہو گیا یا عورت کا بانجھ پن ہو گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے مسکنسیپشنز، اس کا ٹریٹمنٹ اور ان کی ادر ایڈوائسز اس کے بارے میں کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام، بہت شکریہ جی۔ بنیادی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کھنہ پل کے علاقے میں راولپنڈی میں اسی علاقے میں پریکٹس کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس 14,500 کے لگ بھگ بچے پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان بھر سے یعنی تقریباً ہر علاقے سے، کراچی سے، لاہور سے، ملتان سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ سے مریض آتے ہیں اور ہر علاقے سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ کے پاس جو انفرٹیلیٹی کے حوالے سے جو رپورٹس آتی ہیں لوگوں کی، تو زیادہ تر کون سی جو ہے وہ ڈیزیزز ان کو ہوتی ہیں انفرٹیلیٹی کے اندر؟ دیکھیں، میرے پاس جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو 14,500 کے لگ بھگ بچے پیدا ہوئے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو کیس ہیں 10,000 کے لگ بھگ وہ مردوں کی رپورٹیں خراب تھیں۔ مردوں کی جو سیمن کی رپورٹیں خراب تھیں وہ زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات یہ بھی ہیں کہ سٹریس لیول وغیرہ بہت زیادہ ہے، اور بھی بڑے مسائل ہیں مختلف، یعنی گنوریا ہو سکتا ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، خوراکیں ہماری ایسی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ٹھیک ٹھیک۔ بہرحال مردوں کے میرے پاس یعنی زیادہ کیس آتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے ماشاء اللہ اتنے زیادہ آپ نے جو اپنی جو آپ نے نمبرز بتائے لوگوں کے، تو زیادہ پاپولرٹی آپ کو کہاں سے ملی؟ کہاں سے آپ کا ایک بوم ہوا کہ لوگوں کو پتہ لگنے لگا کہ ڈاکٹر وقار بھٹہ کا کلینک ہے یہاں کھنہ پل کے پاس؟ بنیادی طور پہ ڈاکٹر نور محمد صاحب جو ہیں وہ بانجھ پن کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، اچھا۔ تو ان کی جو علم اور ایکسپیرینس ہم تک بھی مجھ تک پہنچا ہوا ہے۔ ہوں۔ تو میرے جو استاد ہیں وہ بیسیکلی ان کے شاگرد ہیں۔ تو میرے پاس جو پہلا مریض آیا تھا اس بندے نے بھی 3 شادیاں کی ہوئی تھیں، اچھا اچھا۔ اور انہوں نے ٹھیک۔ کہا کہ میری اس بیوی کو آپ دوائی دیں، تو میں نے کہا کہ آپ اپنی رپورٹ کریں۔ ہوں۔ ہمارے پاس تو جتنے بھی کیس آتے ہیں ہم مردوں کی رپورٹیں پہلے کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مردوں کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ خراب نکلتی ہیں۔ خاص کر کے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے جراثیم 60% ہیں، بعد میں کسی اچھی لیب سے کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جراثیم جو ہے ریپڈ بہت کم ہیں۔ ہوں۔ جب تک ریپڈ سپرم ٹھیک نہیں ہوگے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری جو انفرٹیلیٹی کی جو ڈیزیزز ہیں، اس میں کامنلی جو ہے وہ زیادہ تر یہی پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں کوئی؟ دیکھیں، اگر مردوں کی بات کروں تو اس میں سیمن رپورٹ کی خرابی ہے، جس میں ویریکوسیل ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سسٹ ہو سکتی ہے، کوئی ٹیومر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، کینسر ہو سکتا ہے، یا اور بہت ساری کچھ سٹریس لیول وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو سیمن رپورٹ کی خرابی ہوتی ہے، دوسرا سیکس کے اپنے مسائل ہیں کہ ایک بندہ پوری طرح سیکس نہیں کر سکتا۔ جو خواتین کے ڈپریشن زیادہ آپ کہہ رہے ہو، جس طرح سے انزائٹی سٹریس ہے، بہت زیادہ ہے، اسٹریس بہت سٹریس ایک زیادہ ہے۔ پاکستان میں مرکزی وجہ ہے بانجھ پن کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ سٹریس خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، خواتین کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس زیادہ مردوں کے کیس آتے ہیں اس لیے میں زیادہ اس پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک۔ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ اے ایم ایچ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ٹارچ پروفائل کا مسئلہ ہے، پی سی او کا مسئلہ ہے، سسٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ جنرل قسم کے خواتین، موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو جو روٹ کاز ہوگی اس کے اوپر علاج ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو ہمارے اکنامک کنڈیشنز ہیں ملک کی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کوئی رپورٹ آپ کو کرتا ہے کہ اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں صحیح طریقے سے دیکھیں نہیں کر پاتے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سٹریس ایک مرکزی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سٹریس کے اندر فائنینشیل سٹریس بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے کی شادی ہوتی ہے، اس پہ 2-4 لاکھ کا قرضہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ ہوتی ہے 1,00,000 روپیہ، خرچہ اس کا ہوتا ہے 1.5 لاکھ، پھر اس کو بیوی کے مسائل، سسرال کے مسائل،
اور معاشرے کے اندر جو بہت سارے، تو فائنینشیل اسٹریس ایک بڑی وجہ ہے، تو اسٹریس کے اندر فائنینشیل اسٹریس بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں یہاں پر کلینک پہ، تو جو اس کا ٹریٹمنٹ کا ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی رپورٹیں زیادہ خراب ہے، کم خراب ہے، یا ایج فیکٹر بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے دونوں کے لیے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے؟ جب بھی ہمارے پاس کیس آتے ہیں، ہم پہلے تو اس کو پورا انکوائر کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، مرد کی رپورٹ کراتے ہیں، عورتوں کی رپورٹیں کراتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا کیس ٹو کیس ٹائم الگ ہوتا ہے، کسی کو مہینہ بھی لگ سکتا ہے، کسی کو 2 4 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کے جراثیم ہے 5%، اس کو تو ٹائم لگے گا 60% پہنچتے ہوئے۔ ایک کے ٹوٹل کاؤنٹ ہے 10 ملین، اگر اس کو 100 ملین کاؤنٹ کرنا ہے تو اس پہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، جب کنسیو ہوگا تو دوائی بند کر دیں، ہم کسی کو فکس ٹائم نہیں بتاتے۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر کو تو فائدہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مہینے کنسیو ہوگا تو ڈاکٹر کو 100 نمبر لگیں گے، دوسرے مہینے کنسیو ہوگا تو 20 نمبر کم ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر تو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کنسیو لیٹ ہو، یعنی فوری کنسیو ہوگا تو بندہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں 10 سال کے بعد کنسیو ہوئے، وہ تو 100 مریضوں کو ریفر کرے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو اس کو کون سے جو ہے وہ ٹیسٹ، جو ضروری ٹیسٹ ہیں جن کی بیس پہ آپ یہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں اپنا کہ اس کو انفرٹیلیٹی ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلا ٹیسٹ تو ہم مسٹ کرواتے ہیں سیمن انالیسس۔ ٹھیک ہے، مرد کے لیے، اور خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خواتین کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کئی خواتین 35 سال یا 40 سال کی عمر کے لگ بھگ آتی ہیں تو ان کو ہم AMH کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ابارشن کی ہسٹری ہو تو ان کو ٹارچ کرواتے ہیں، اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، بہرحال کیس ٹو کیس مین ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ جو میڈیسنز یوز کرتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، آپ تو میڈیسنز کون سی ہیں، اور وہ مطلب میڈن کون سی ہیں، اور وہ کمپنیز کون سی ہیں وہ؟ اصل میں دیکھیں، میڈیسن ساری کام کرتی ہیں، لوکل کمپنیز بھی کام کرتی ہیں، امپورٹڈ بھی کام کرتی ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میرے پاس جتنی بھی دوائیاں ہیں، آپ نے میری ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، اس کو ضرور انشور کرنا چاہیے۔ بس میری پریکٹس اتفاق سے شروع دن سے امپورٹڈ گریڈ کی دوائیوں کی پریکٹس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کاسٹلی ضرور ہوتی ہیں لیکن افیکٹو بھی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ چلو ہم نے اتنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے، تو ان کو جب اس چیز کا تھوڑا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے کہ لوگ بھی آپ کے پاس آئے اور ان کو ماشاءاللہ سے کنسیو ہوا ہے اور بانجپن کے مسئلے بھی ان کے حل ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرائی ضرور کریں گے اس چیز کو۔ اب مجھے بتائیے گا کہ انفرٹیلیٹی ڈیزیز جس کو ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی ڈائٹ وغیرہ، خوراک یا نیوٹریشن پلان، کوئی چیز آپ ڈائٹ ریکمینڈ پلان کرتے ہیں کوئی؟ دیکھیں، ڈائٹ پلان یہ ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس ہم منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم فاسٹ فوڈ کو منع کرتے ہیں، ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بازاری چیزیں ہوتی ہیں جیسے نان کم سے کم استعمال کریں، سادہ خوراک کھائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک تو یعنی خوراک کی خرابی بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ کیا کیا کھائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں، ٹھیک۔ تو غیر ضروری چیزیں فاسٹ فوڈ وغیرہ منع کرتے ہیں۔ ویسے بھی جو ہے وہ ہم آج کل سب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں یا کھاتے ہیں باہر کی چیزیں، تو انہیلدی ہیں وہ ساری، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ہمارے اندر کوئی ڈیزیز پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ ایچ پائلوری ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ مجھے جو بھی لوگ مرد ہوں یا خواتین مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا معدہ بھی خراب رہتا ہے، تو ہم ان کو علاج بانجھ پن کا کرتے ہیں، لیکن ایچ پائلوری کی بھی ایک پڑیا دے دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں اسٹامک کے حوالے سے کہ خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں، دودھ ٹھیک نہیں ہے، سبزیاں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ کھادوں والی سبزیاں، پھل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، بینگ ریسپانسیبل یا ایتھیکل ڈاکٹر، یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے ڈاکٹر کی کہ وہ کیئر کرے ہر چیز گھر کی خوراک استعمال کریں، سادہ خوراک کھائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے آپ لوگوں کو کیا ایڈوائس دیں گے انفرٹیلیٹی ڈیزیز کے بارے میں؟ اپنی کوئی رائے شیئر کریں۔ دیکھیں میں تو اکثر سوشل میڈیا کے اوپر، میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لیکچر بھی پڑھے ہیں اور بہت انفارمیشن دیتا رہتا ہوں، لیکن آج ایک قیمتی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو وہ سب سے پہلے تو مرد کیا کرے کہ کسی اچھی لیب سے اپنا سیمن ٹیسٹ کروائے۔ ٹھیک۔ ایسی لیب سے ٹیسٹ لازمی ہو کہ جس کے اندر
آپ کا ریپڈ شو، بالکل ضروری ہے، مثال صحیح کے ہے۔ طور پہ کسی بندے کے 60% جراثیم ہے، اس میں ریپڈ نہیں ہے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیب اچھی ہو جس میں ریپڈ بھی شو ہوں، سلو بھی ہوں، یعنی 3-4 لیول پہ شو ہو، ٹھیک مینس ہے، کہ زیادہ رینجز اس میں شو ہوں گی، زیادہ اس میں ڈیٹا یعنی شو ہوگا جتنی تو ڈیٹیل ہوگی ڈیٹیل ہوگی اتنا آپ کو وہ فائدہ ہوگا۔ لیب اچھی ہوتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نارمل لیب جس میں مطلب ریپڈ نہیں شو ہوتے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھے مسائل کو حل کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مرد لازمی ٹیسٹ کروائے، اور خواتین میں اگر وزن زیادہ ہے تو پھر ان کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتے ہیں۔ پھر خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مینسز نہیں آتے تو اس کے اپنے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، یعنی الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، ایکسرسائز کو چیک کیا جاتا ہے۔ عمر زیادہ ہے تو اے ایم ایچ کو چیک کروایا جاتا ہے، ٹارچ ٹیسٹ کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چند ایک ٹیسٹ ہے یہ ضروری ہے، لیکن قیمتی بات یہ ہے کہ مرد لازمی ٹیسٹ کروائیں۔ اکثر مرد کہتے ہیں جی نہیں ڈاکٹر صاحب میرا تو اوکے ہے، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب تفصیلی معلومات کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو سپرم کا مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے۔ تو جب تک مرد کے سپرم ٹھیک نہیں ہوئے تو کیس حل نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے جس طرح سے، تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ عورت کو بہت زیادہ کوسا جاتا ہے، اس کو بہت مطلب ایک نیگیٹیوٹی سے دیکھا جاتا ہے کہ بانجھپن اس کو ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ تو آپ کی پریکٹس کیا ہے کہ آپ دونوں کو میل فیمیل ہسبینڈ وائف دونوں کو آپ دیتے ہو میڈیسن؟ دیکھیں میرے پاس آج تک جو کیس ٹھیک ہوئے نا اس میں سے 70% مردوں کی رپورٹیں خراب آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہے، مرد پہ پریشر زیادہ ہے معاشرے کے اندر۔ ایسا ہی ہے۔ باقی خواتین کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ڈپریشن خود ایک بڑا مسئلہ ہے، خواتین کو بھی سٹریس ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، بہت سارے فیکٹر خواتین کے بھی ہیں، لیکن مرد کے مسائل زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، اور ہوپ فلی لوگوں کو جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا اس ویڈیو سے۔ تو آج کا سیشن ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔